اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں A to Z عملیات چینل۔ سامعین محترم، آج میں آپ کے لیے ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ عمل میرے ان دوست احباب اور بہن بھائیوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں پرامن رہیں اور ہر طرح کی پریشانی دکھ تکلیف سے بچے رہیں، تو وہ یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی فضل فرمائے گا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے، اپنے مہاجرین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے مہاجرین، میں آپ کے لیے یعنی اپنی امت کے لیے 5 چیزوں کی اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے پناہ مانگتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز وہ کہ کوئی بندہ جو برائی کو، بدکاری کو اچھا سمجھے، بہتر سمجھے، ایک۔ نمبر 2، جو قوم اللہ تعالیٰ کے مخصوص کردہ مال میں سے زکوٰۃ ادا نہ کرے اور زکوٰۃ میں بخیلی کرے، اور اس کے بعد جو ناپ تول میں کمی کرے، اور ساتھ میں جو بخل کرے، کنجوسی کرے، کسی پر اپنے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، یعنی وہ جو خوش سمجھتا ہو کہ جو کچھ اس کے پاس ہے اسی کا ہے، کسی اور پر خرچ نہ کرتا ہو، بعض دفعہ اپنی اولاد پر بھی خرچ نہ کرتا ہو، تو سامعین محترم یہ بخیل بھی۔ اور اتنا تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بخیل کی موت کو پسند کرتا ہوں اور سخی کی موت کو ناپسند کرتا ہوں۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہے اس کی موت مجھے ناپسند ہے، کیونکہ وہ دنیا میں زیادہ سے زیادہ عرصہ رہے گا اور لوگوں کو اس سے فائدہ ہوتا رہے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی موت کو ناپسند کرتا ہے۔ تو سامعین محترم، اور اسی طرح حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ بدکاری کو حسین محسوس کرتے ہیں، یعنی بدکاری کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں، برائی اور بدکاری کا فرق ختم ہو جاتا ہے، ان کو برائی اور بدکاری کی پہچان نہیں رہتی، اور وہ برائی اور بدکاری کو اپنے لیے برا نہیں سمجھتے بلکہ دوسروں کے لیے برا سمجھتے ہیں۔ جس کی ایک مثال آج کل ہمارا معاشرے میں میڈیا ہے، جس کی آج کل مثال ہمارے معاشرے میں لیبرل لوگ ہیں، جس کی آج کل مثال ہمارے سیاستدان لوگ ہیں۔ چند لاکھ لوگ ہمارے پورے ملک کے نظام کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ بہرحال اس طرف میں نہیں جاتا، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہ جب بدکاری ختم ہو جائے، اب میڈیا والے دیکھ لیں، سمپل ایک چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں کہ خود جتنا مرضی برائیاں کرتے رہیں، جتنا مرضی بدکاریاں کرتے رہیں، شراب پئیں، نشہ پئیں، جو جہان دنیا کی برائیاں ہیں ان کے اندر موجود ہوں، لیکن خدا نہ خواستہ بندہ ہونے کی حیثیت کے ناطے اگر کسی مذہبی طبقے کے کسی فرد سے اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو پوری میڈیا انگریز سے پیسہ لے کر، ہندوؤں سے پیسہ لے کر اس مذہب کو کی طبقے کو اور پورے مذہب ایک فرد کو نہیں، اس کا نام نہیں لیتے بلکہ اس کے ساتھ مذہب کا نام جوڑ کے مذہب کو بدنام کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ ہو۔ تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسا ہو کہ اپنے لیے تو برائی نظر نہ آئے لیکن دوسروں کے لیے برائی نظر آئے، تو ایسی صورت میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس معاشرے میں ایسی بیماریاں پیدا کر دیتی ہیں جو اس سے پہلے کبھی وہ بیماری تھی ہی نہیں، یعنی اس بیماری کو لا علاج بنا دیتا ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جتنے بھی بیماری ہیں اکثر ڈاکٹروں کو معلوم ہی نہیں ہو پاتا۔ اگر آپ 3 ڈاکٹروں کے پاس جائیں، تینوں کی بندہ ایک ہے، بیماری ایک ہے، لیکن تینوں کی رائے اور تینوں کا نسخہ مختلف ہوگا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کو مرض کیا ہے، اس کو تکلیف کیا ہے، اس کو ماجرا کیا ہے۔ تو سامعین محترم، یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو اچھائی نظر نہ آئے، برائی حسین و جمیل نظر آئے، تو اللہ تعالیٰ ایسی بیماریاں پیدا کر دیتا ہے جس کے ذریعے جس کا کوئی نتیجہ یا کوئی حل یا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح دوسری چیز، آج کل اگر ہم دیکھیں اپنے معاشرے میں ناپ تول کی جو کمی ہے کہ ہم جو چیز لیتے ہیں یا دیتے ہیں اس کے ناپ تول کے اندر جس انداز میں ہمارا فرق آ جاتا ہے یا ہمارے دل کے اندر ایک عجیب سی بخل آ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس معاشرے میں ایسے حکمران مسلط ہو جاتے ہیں جو ان پر ظلم و زیادتیاں کرتے رہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ تنگ دستی ہو جاتی ہے۔ ظالم حکمرانوں کے ساتھ ساتھ تنگ دستی کے ساتھ ساتھ قحط سالی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہمارا ملک پانی کی بوند بوند کو ترس رہا ہے، دن بدن پانی کم ہوتا جا رہا ہے، دن بدن تنگ دستی بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ جو جتنا مال ہے یہ سمٹ کر چند لوگوں کے پاس جمع ہوتا جا رہا ہے۔ اگر یہ سلسلہ رہا، ہم نے ناپ تول کے اندر بہتری نہ کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی بتا دیا ہے کہ ان کو
ظالم حکمرانوں کی صورت میں، قحط سالی کی صورت میں، تنگ دستی کی صورت میں ان پہ عذاب مقرر کر دیا جاتا ہے۔ جن کے پاس مال و زر موجود ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ دے رکھا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے زکوٰۃ نہیں نکالتے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا کہ ان لوگوں میں، ان علاقوں میں، اس معاشرے میں بارش کا سلسلہ بند کر دیتا ہے۔ لیکن یہ سلسلہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کو جب جانوروں پر رحم آتا ہے تو ان جانوروں کی بنا پر اللہ تعالیٰ بارش کرتا، جانوروں پر اللہ رحم نہ کرے تو بارش نہ برسائے، بس یہ جانوروں کے سبب بارش ہوتی ہے، انسانوں کے سبب نہیں ہوتی۔ دیکھیے سامعین محترم، ہم کتنا گر چکے ہیں کہ ہمارے اس گرنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نہیں، جبکہ ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے افضل ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے جتنا مخلوقات پیدا کی ہیں نائب انسان کو مقرر کیا ہے، تو ان تمام صورتوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ انسان کی خاطر بارش نہیں برساتا بلکہ جانوروں کی خاطر بارش برساتا ہے۔ اور اسی طرح بخل ہے، جب انسان بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، تو اس کا جو گناہ ہے وہ یہ ہے سب سے پہلے کہ ناحق خون شروع ہو جاتا ہے، تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی ہے، کوئی کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، دوسرے کو ان سے کوئی تعلقات نہیں ہے، کوئی سروکار نہیں ہے، ہر کوئی اپنے لیے اتنا مال و در جمع کرنے کے چکر میں ہے کہ ان کو بخیلی اتنا تک ہے کہ اگر کوئی ہمسایہ، کوئی ہم دیوار بھی اگر فوت ہو جائے تو ان کو پتہ نہیں ہوتا، اگر کوئی ہم دیوار تکلیف میں ہو تو ان کو پرواہ نہیں ہوتی، اگر کوئی ہم دیوار مشکل میں ہو تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا، بلکہ اتنا تک ہے کہ ہمیں ہم دیوار لوگوں کا معلوم نہیں ہوتا کہ ساتھ میں کون رہتا ہے۔ تو سامعین محترم، ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا کہ صلح رحمی ختم ہو جائے گی، قطع تعلق ہو جائے گا، تو یہ عذاب تو آنا تھا، بخیلی کے سبب، بخل کے سبب اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب نازل فرمائے ہیں۔ تو سامعین محترم، آج سے اگر ہم ان چیزوں سے بری ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ضرور بضرور ہمیں ان تمام مصیبتوں سے، ہر طرح کی بیماریوں سے، قطع تعلقات سے، ناحق خون سے اور قحط سے، تنگ دستی سے، بارش نہ ہونے کی وجہ سے، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتر بنا دے گا اگر ہم اپنے لیے بہتری سوچیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے میں نے بتایا ہوگا، آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔